بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، طلاق کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں جب ہم شادی کرتے ہیں تو عام طور پہ کہ ہم قرآن کی آیتوں سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم شادی کر لیتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی بھی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی دوران ہماری زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہی جھگڑوں کی بنیاد پہ ہمارے معاشرے کا مرد غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے فرقے کے مولوی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہماری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طلاق کے متعلق پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، اور طلاق ایسے ہی نہیں دی جا سکتی غصے میں، نہ ہی ایسے طلاق ہوتی ہے۔ طلاق دینے کی بھی وجوہات ہیں۔ وہ جو وجوہات ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس کی کچھ وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی کفر کی بنیاد پر طلاق دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی کفر پہ ہے، یا آپ ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، اور بیوی کو آپ تلقین کرتے ہیں نماز کی، قرآن کی، اور وہ اس پہ آمادہ نہیں ہے، آپ تو ایمان والے ہیں اور آپ کی بیوی جو ہے وہ ایمان والی نہیں ہے، تو اس بیس پہ بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت جو ہے کہ مرد عورت کو چھو نہ سکے، یعنی بچہ نہ ہو سکے، تو بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مس کے نام سے، یعنی ایسا چھونا جس کا افیکٹ ہو، تو بھی عورت مرد سے طلاق لے سکتی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھی طلاق لے سکتے ہیں، طلاق ہو سکتی ہے۔ یا اگر کوئی مرد گم ہو گیا ہو تو بھی عورت فیصلہ لے سکتی ہے، اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ قرآن کے مطابق اس کی مدت 4 مہینے ہے۔ اچھا، یہاں پہ بہت اہم بات یہ ہے کہ مرد جب عورت کو طلاق دیتا ہے تو اسے اس کے گھر روانہ کر دیتا ہے، اور عورت اپنی عدت اپنے گھر جا کے پوری کرتی ہے۔ لیکن قرآن بالکل اس کے برعکس بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم طلاق دو تو اسے اپنے گھر میں رکھو اور اس کی عدت کا خیال رکھو، خاص خیال اس کی عدت کے دنوں کا رکھو، اور جیسا کپڑا تم اسے پہلے پہناتے تھے، جیسا خرچ تم اس پہ پہلے کرتے تھے، ویسے ہی خرچ کرتے رہو جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے، اور عدت اس کے گھر میں پوری ہونی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر عدت کے دوران کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم آپس میں اصلاح کرنی چاہو، صلح کرنی چاہو، تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے اور تم واپس اس کو رکھ سکتے ہو جب تک عدت ختم نہیں ہوتی۔ اور اگر عدت پوری ہو جائے تو پھر تمہیں نکاح کرنا پڑے گا اسی عورت کے ساتھ۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسا مشہور ہے کہ جب عدت پوری ہو جائے تو بس وہ عورت جو ہے وہ پہلے دوسرے مرد سے نکاح کرے گی،
اور پھر اگر آپ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ مرد طلاق دے گا، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے، قرآن نے بہت آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ وہ جو بات ہے وہ اس کی کنڈیشن ایک اور ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو باقی جو تفصیلات ہے وہ قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔